اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ المہدی من عطرت من ولد فاطمہ ولادت باسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے ایک بحث جو آج کل پاکستان ہندوستان میں زیادہ چلتی ہے، اگرچہ وہ کوئی علمی بحث نہیں ہے کہ جس کے اوپر عرق ریزی کی جائے، لیکن ایک بحث بہرحال معاشرے میں رائج ہے، وہ ائمہ علیہم السلام کی ولادت پہ جو لفظ ظہور استعمال کیا جاتا ہے، بہت تاکید کے ساتھ امام علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی ولادت پہ ظہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں میرے خیال میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ولادت کہنا تھوڑا سا عزت میں کمی کا باعث سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ عزت دینے کے لیے لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں، لیکن مراد ان کا وہی ولادت ہی ہوتی ہے۔ لذا آپ دیکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام، جناب قاسم، جناب علی اصغر اور دیگر بنی ہاشم کی شخصیات کے لیے یہ لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں، اور ظہور سے مراد ولادت ہی لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظہور سے مراد ولادت نہیں لیتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام پیدا نہیں ہوتے بلکہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے تین لفظ ایسے ہیں جن کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ولادت ہے، ایک ظہور ہے، اور تیسرا لفظ اس حوالے سے نزول ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اوپر سے ایک چیز کا نازل ہونا۔ ظہور ایک چیز جو مخفی تھی، پوشیدہ تھی، غیب کے پردے میں تھی، اس چیز کا ظاہر ہونے کو ظہور کہا جاتا ہے۔ اور ولادت شکم مادر سے، رحم مادر سے کسی انسان کا پیدا ہونا، اسے ولادت کہا جاتا ہے۔ اسی ولادت کے نتیجے میں والدہ بنتی ہے جو بچے کو جنتی ہے، اسی ولادت کے نتیجے میں ایک والد بنتا ہے، اسی سے ولادت ہوتی ہے۔ میلاد النبی، میلاد ائمہ علیہ السلام اسی لفظ ولادت کے مشتقات میں سے ہیں۔ اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی ولادت کو مائنس کریں کہ ائمہ علیہ السلام ولادت ان کی معنی نہیں رکھتی، وہ ظہور کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا باپ نہیں ہوگا، ان کی ماں بھی نہیں ہوگی، والد بھی نہیں ہوگا، والدہ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ والد اور والدہ کا تصور وہاں آتا ہے جہاں ولادت کہلائے ہم۔ جب تک ایک انسان پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک ماں باپ کا تصور نہیں آتا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ہم اب تک اس بات کو ثابت کرنے میں ہمارے علماء سلف نے کوشش کی کہ علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں۔ اہل سنت کے بھی بڑے بڑے اکابرین نے کتابیں لکھی کہ علی تنہا مولود کعبہ ہیں، لیکن آج ہم خود آ کے کہہ رہے ہیں علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں۔ جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کافی کا پورا ایک باب موالید الائمہ کے نام سے مختص کیا ہے۔ اس کے اندر ائمہ کی ولادت کے بارے میں جتنی روایات نقل ہوئی ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ کلینی سے خمینی تک اب تک کسی نے نہیں کہا ائمہ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور یہ اچانک سے ایک چیز ظاہر ہو گئی کہ ائمہ، وہ بھی بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر کہیں پر کوئی ایسی بحث نہیں ہے۔ لذا جو کہا کہ کوئی علمی بحث نہیں ہے، ایک سوء استفادہ کیا جاتا ہے۔ زیارت وارثہ کا یہ جملہ ہے، كنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، امام حسین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، آپ صلب شامخ سے آ کے ارحام مطہرات میں آئے ہیں۔ كنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، صلب میں تھے، والارحام المطہرہ، پاک رحم میں تھے۔ اس کے علاوہ
ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماں کے بطن مبارک میں تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بھی، جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی یہ منقول ہے کہ جب ماں کے رحم میں تھی تو ماں کے لیے یہ تینوں شخصیات مونس بنتی تھی، حوصلہ دیتی تھی۔ تینوں شخصیات ماں کے رحم میں تھے تو حوصلہ دیتے تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے قریب جا کے دعا کرتی ہے، پروردگارا اس مولود، اس جنین کی خاطر جو میرے بطن میں ہے، کہ میرے اس تکلیف کو آسان فرما۔ یا مولا کائنات سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ افضل ہیں، تو حدیث عربی میں متن چھوڑتا ہوں، مولا فرماتے ہیں جب عیسیٰ کی ماں ولادت کے دوران، یہ لفظ ولادت ہے، ولادت کے دوران بیت المقدس میں تھی تو کہا گیا، آواز آئی، یہاں سے نکل جاؤ، ہذا بیت العبادہ لیس بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، یہ ولادت کا گھر نہیں ہے، زچخانہ نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جب میری ماں کو درد ذہ کے آثار نمودار ہوئے تو میری ماں کو آواز آئی، آپ کعبے کے اندر داخل ہو جائیں، اور میری ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ یہ لفظ ولادت ہے۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام معصوم، ان الامام یسمع الکلام فی بطن امہ، امام کلام سنتا ہے ماں کے رحم میں۔ یا مشابہ ایک اور حدیث بھی ہے، ان الامام یسمع الکلام وہو جنین فی بطن امہ، جب ماں کے بطن میں جنین کی حالت میں امام ہوتا ہے اس وقت بھی آوازیں سنتا ہے، اس وقت کلام سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ائمہ علیہ السلام بھی جو ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قرار دیا ہے، صلب سے رحم میں، رحم سے پھر دنیا میں آنے کا، تو یہ ولادت ائمہ علیہ السلام کی بھی تھی، الگ سے نہیں تھی۔ لذا امام زمانہ کے نائب خاص علی ابن محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے صاحب ولد الصاحب لنصف من الشعبان، ولدہ لفظ ولادت ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف شعبان کے 15 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لفظ پیدا، ولدہ کا لفظ آیا ہے۔ لیکن آخری نقطہ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ولادت سے ظہور کی طرف لے جاتے ہیں؟ ایک واقعہ مختصراً میں عرض کروں کہ شیخ کلینی نے، شیخ صدوق نے اس واقعے کو ثواب الاعمال میں نقل کیا ہے۔ کوئی شخص جس کا کاروبار نہیں چلتا تھا، دعائیں کی، عبادتیں کی، کچھ نتیجہ نہیں ملا، کاروبار کیا، کوئی نتیجہ نہیں ملا، ایک دن شیطان پہنچا، کہا کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ اس طرح کا سلسلہ ہے، اس کو نہیں پتہ یہ شیطان ہے۔ کہا ایک نیا مذہب بناؤ، مذہب بناؤ گے تو تمہارے مرید بن جائیں گے، مرید اور مرشد کا سلسلہ ہو جائے گا اور تمہاری بازار گرم ہو جائے گی، دکان چلے گی۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، عقیدہ بنایا، لوگوں کا بڑا ہجوم ہوا، ورد کے لیے، تعویذ کے لیے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوا۔ پھر ایک دن یہ شخص پشیمان ہوا کہ میں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ خلاصہ توبہ کرنے کی باری آ گئی، تو توبہ جب کیا اس نے، اس وقت کا نبی جو بھی تھا، نبی سے کہا اللہ کے نبی میں توبہ کرتا ہوں، اور اس نے کہا جب تک اللہ کی طرف سے بشارت توبہ قبول ہونے کی نہ آئے تب تک میری گردن میخ پہ ہوگی۔ ایک میخ اس نے زمین میں گاڑا اور اس کے اوپر اپنی گردن رکھی، اور اس وقت کے نبی نے اللہ کے درگاہ میں دعا کی، پروردگار اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی اس کی توبہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ اس شخص نے اپنی دنیا کی خاطر بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ جو زندہ تھے ان کو بتایا، جو مر گئے انہیں کیا کرے گا؟ ان کے لیے صرف واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کے دنیا میں آئے اور یہ بتائے، دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے، لذا اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے بازار چمکانے کے لیے بھی مختلف اصطلاحات لا کے لوگوں کو مشغول رکھا ہوا ہے۔ ظہور اور ولادت، ولادت والوں کو پھر مقصر کہتے ہیں، ظہور والوں کو پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ تو اس حوالے سے بہرحال یہ لفظ ظہور ولادت کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور آخری نقطہ یہ بھی عرض کروں، اگر ہم ولادت کو ظہور ہی کہیں تو پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار ختم ہو جاتا ہے۔
وہ تو 15 شعبان کو پہلے ہی ظاہر ہو گئے ہیں، تو پھر ظہور کا انتظار معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو منتظرین امام زمانہ میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔